اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلق۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 143۔ اس خطبے میں اللہ کی صفات مخلوقات کے وجود سے بھی ابھرتی ہیں اور رسول کی تبلیغ کی کاوشیں اور اہل عرب ایک نئے انداز میں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات، مخلوقات کے وجود سے مخلوقات کے سامنے آیا اور حجت و برہان فراہم کر کے دلوں کے اندر نمایاں، اور ایک ایسا طبیب جو تمام ادویات و آلات و جراحی کے ساتھ مریضوں کی تلاش کرتا اور صحت عطا کرتا پھرتا ہے۔ مریضوں کی کثرت خود کو صحت مند سمجھ کر معالجہ سے کتراتی ہے اور حواس سے خمسہ پر غلط مذاہب نے پابندی لگائی تھی۔ مرکز ضلالت کا پرچم پھیلتا اور بے دین پھیلاتا جا رہا ہے۔ دین سے خارج اسلامی مرکز بھی موجود تھا۔ لا قانونیت اور گناہوں پر اتحاد اور دین و پارسائی میں اختلاف تھا، اور پبلک بھیڑیوں کی طرح اور حکمران درندوں کی طرح۔ اوسط درجہ کا طبقہ بدمست، غربا، مردہ اور بے جان ہے۔ سچائی دبی ہوئی اور جھوٹ افطرا ہوا ابھرا ہوا ہے۔ زنا سے جاری ہونے والا نسب پسندیدہ پاک دامنی مکروہ، اور اسلام کا لبادہ الٹا کر کے اوڑھنے کا زمانہ، اور حقیقی سربراہ اسلام نے دین کو واضح کر دیا ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، تمام حمد و ثنا اللہ کے شایان شان ہے جو مخلوقات کو پیدا کر کے مخلوقات کے وجود کی دلیل سے مخلوقات پر نمایاں ہوا ہے، اور جو اپنے اٹل دلیلوں اور حجتوں کی وجہ سے مخلوقات کے قلوب کی گہرائی میں غالب و ظاہر، جس نے بلا کسی غور و خوض و سوچ و بچار کے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ سوچ و بچار کرنا اور غور و خوض کے بعد کام کرنا تو ان ہستیوں کے لیے لازم ہوتا ہے جو قلب و ذہن اور ضمیر رکھتے ہوں، اور اللہ اپنی ذات میں قلب و ذہن و ضمیر جیسے متعلقات سے مبرہ ہے۔ اللہ کا تو علم ہی ایسا ہے کہ جس کے سامنے پوشیدہ چیزوں پر پڑے ہوئے پردے بھی پھٹے ہوئے ہیں، اور تمام عقائد سر بند چیزوں کی گہرائی اس کے علم سے اپنے احاطے میں لے رکھے ہیں۔ آن حضرت کو انبیاء کے شجرے میں سے برگزیدہ اور منتخب کیا، اور روشنی کی مرکزی مقام سے چن لیا، اور بلندیوں کی پیشانی سے بقا کے علاقے کی بھی ناپ سے حاصل کیا، اور اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دینے والے چراغوں سے متعین کیا، اور حکمت کے چشموں میں سے ان کو منتخب کیا جو ایسے طبیب تھے کہ اپنے علم طب کو لیے ہوئے مریضوں کی تلاش کے لیے دورے میں رہتے تھے۔ یقیناً انہوں نے زخموں کے مرہموں کا پکا بندوبست کر رکھا تھا، اور جراحی کے آلات کو گرم کر کے جراثیم سے پاک کر دیا تھا۔ ان میں سے جس دوا، جس مرہم اور جن آلات کی جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں استعمال کرتے تھے۔ اندھے دل والوں پر، بہرے کانوں والوں پر اور گونگی زبانوں والوں پر بہرحال وہ برابر دوائیں لیے ہوئے غفلت زدہ لوگوں کے لیے مقامات پر جاتا اور حیرت زدہ لوگوں کے ٹھکانوں تک پہنچاتا ہے، اور نہ تو ان غفلت زدہ حیرت زدہ لوگوں نے جگمگاتے
علوم حکمت سے فائدہ اٹھایا اور نہ ہی علوم آفرین چکماق کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے۔ وہ اس طبیب کی اس مہم کے معاملے میں چرنے والے حیوانوں اور سب پتھروں کی طرح ثابت ہوئے، مگر جو لوگ بصیرت رکھتے تھے ان پر پوشیدہ چیزیں بھی غالب ہو گئی، اور جو لوگ تلاش حق میں بھٹک رہے تھے ان پر راہ حق واضح ہو گئی، اور مواخذہ کی گھڑی نے اپنے چہرے سے اپنی نقاب الٹ دی، اور جو لوگ نشاندہی چاہتے تھے ان پر دین کی علامتیں واضح اور ظاہر ہو گئی۔ مجھے کیا ہوا کہ میں تم لوگوں کو ایسے مجسموں کی حالت میں دیکھ رہا ہوں جن میں روح نہ ہو، اور ایسی روحیں جن کا پیکر نہ ہو، اور ایسے عابد و زاہد جن میں پرہیزگاری نہیں ہے، اور ایسے تاجر جو منافع سے محروم ہیں، ایسے بیدار جو سو رہے ہیں، ایسے حاضر جو غائب ہے، دیکھنے والے اندھے، سننے والے بہرے، بولنے والے گونگے۔ گمراہی کے پرچم بڑے اہتمام و انتظام سے گاڑ دیے گئے ہیں اور ان کو کئی شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تمہاری تباہی کے لیے اپنے پیمانوں سے تمہیں تولا جا رہا ہے، اور تمہیں ادھر ادھر بھٹکانے کے لیے اپنی قوت استعمال کر رہا ہے۔ اس کا قائد اور رہنما ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اور وہ گمراہی پر جمع کھڑا ہے۔ اس روز تم میں کوئی نہ بچے گا سوائے گرے پڑے لوگوں کے، اسی طرح جس طرح دیگ کے کھرچن کے جھاڑنے سے کچھ ذرے گر جاتے ہیں، یا جس طرح کسی تھیلی کو الٹ کر جھاڑنے سے کچھ جھڑتا ہے۔ گمراہی تمہیں اس طرح مسلسل ڈالے گی جس طرح صاف کرنے کے لیے چمڑے کو مسلا جا رہا ہے، اور جس طرح اناج الگ کرنے کے لیے کٹے ہوئے فصل کو گاہا جاتا ہے۔ اور تمہارے اندر جو مومن ہوں گے ان کو وہ گمراہی اس طرح الگ کر لے گی جس طرح ایک پرندہ ملے جلے دانوں میں سے موٹے موٹے دانوں کو الگ کر لیا کرتا ہے۔ تمہیں تمہارے یہ خود ساختہ مذاہب کہاں لیے جا رہے ہیں، اور یہ تاریخیاں تمہیں بھٹکا رہی ہیں، اور یہ جھوٹی تعویلیں تمہیں فریب دے رہی ہیں، اور تمہاری رہنمائی کہاں سے کی جا رہی ہے، اور تمہیں کہاں سے جھوٹے قصوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ ہر مدت اور گھڑی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر غائب چیز کو پہنچ کر رہنا ہے۔ اپنے عالم ربانی کی ہدایت سنو، اور ان کی ہدایت کے لیے اپنے دلوں کو حاضر رکھو۔ اگر تمہیں پکارے تو جاگ اٹھو، اور ایک راہبر اور نمائندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچی بات کرے اور اس کو یکسوئی حاصل کرنا چاہے، اور اپنے قلب و ذہن کو حاضر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ تمہارے راہبر نے حقیقت الامر کو اس طرح کھول کر شگافتہ کر دیا ہے جس طرح دھاگے میں پرونے کے لیے مہروں کو شگافتہ کیا جاتا ہے، اور اسے اسی طرح چھیل دیا جاتا ہے جیسے درخت سے گون چپل کر نکالا جاتا ہے۔ اسی حالت کے موجودگی میں باطل نے بھی اپنے ماخذ و مرکز سے وابستگی اختیار کر لی ہے، اور جہالت نے بھی اپنی سواریاں ہانک دی ہے، اور طاغوتی نظام کی عظمت بھی بڑھ گئی ہے، اور آواز حق دب گیا ہے، اور زمانے نے بھی بھیڑیے کی طرح پھاڑ کھانے کے لیے حملہ کر دیا ہے۔ باطل کا اونٹ چپ رہنے کے بعد پھر بلبلانے لگا ہے۔ لوگوں نے لاقانونیت پر اتحاد قائم کر لیا ہے، اور دین سے ہجرت اختیار کر لی ہے، اور جھوٹ پر آپس میں محبت کر لی ہے۔ سچ بولنے والوں سے بغض رکھا جاتا ہے۔ جب ویسا حال ہوگا تو بیٹا غیظ و غضب کا باعث ہو جائے گا، اور بارش برسنا موجب حرارت اور گرمی ہو جائے گی۔ کمینہ لوگوں کو فیض یاب کیا جائے گا، اور وہ بڑھتے جائیں گے، اور صاحبان عزت گھٹتے ہی چلے جائیں گے، اور زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے، اور زمانے کے حکمران درندے صفت ہوں گے،
اور اوسط درجے کے لوگ کھا پی کر مست رہیں گے۔ اس زمانے کے فقیر مردہ ہوں گے، سچائی دب کر غار میں پہنچ جائے گی اور جھوٹ پھولے گا۔ محبت اور مودت صرف زبانی رہ جائے گی اور انسانوں کے قلوب میں مذمت بھری ہوگی، اور نسل کا معیار زنا پر قائم ہوگا، اور پاک دامنی قابل تعجب اور مذموم ہوگی، اور اسلام کا لبادہ پوستیں کی طرح آرام دہ بنا کر الٹا پہنایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔